آج تمام لوگوں کے لیے میٹھے پانی کا خود کنواں خرید کر دینے والا خود پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے۔ اس محسن اعظم شہید وفا مظلوم مدینہ کے ذکر شہادت سے ایمان کو دلا بخشو، اپنے ایمان کو تازہ کرو، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، جس نے پانی کا کنواں لوگوں کو وقف کیا ہو، جس نے اپنی جیب سے اپنا پیسہ خرچ کر کر لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، آج وہی ایک ایک بوند پانی کو ترس رہا ہے۔ او مسلمانوں، مجھے کہنے دو، حسین پیاسوں کا امام تھا مگر عثمان پیاسے سے اماموں کا امام ہے۔ عثمان پیاسا ہے مگر نماز پڑھ رہا ہے، عثمان پیاسا ہے مگر تہجد پڑھ رہا ہے، عثمان پیاسا ہے مگر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، عثمان پیاسا ہے مگر عبادت کر رہا ہے، عثمان پیاسا ہے مگر سجدے کر رہا ہے۔ ذرا مسلمانوں ان حالات میں غور تو کرو، سوچو کہ جب ان کے باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر عرصہ حیات تک یہ مصیبت کا پہاڑ توڑا، مصیبت ڈالی، آپ کو تنگ کر دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزندان گرامی حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کو سیدنا عثمان علی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے حکم دے کر بھیجا، اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ تم دونوں عثمان کے دروازے پر پہرا دو اور کسی باغی کو آنے نہ دینا۔ حضرت حسنین کریمین اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی سن کر فوراً روانہ ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازہ اقدس پر پہرا دینے کی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محاصرین نے قصر خلافت کو احاطے میں لے لی، اصحاب رسول کے صاحبزادوں کی ایک جماعت اپنے آبا کے اپنے والد محترم کے حکم سے آپ کے پاس پہنچے، مثلا حضرت حسنین حضرت عبداللہ ابن زبیر آپ قصر خلافت میں موجود مجاہدین کے امیر تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ سب حضرات باغیوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قریب جانے سے روکتے تھے اور ان پر تیر اندازی کرتے تھے۔ استیعاب میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم دونوں جاؤ تقوما بابا عثمان۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں سے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم دونوں جاؤ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور کسی کو ان کے قریب نہ لیں۔ باغیوں نے جب حملہ کر کے اس دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کی تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پوری قوت سے مدافعت کر کے باغیوں کو اندر جانے سے روک دیا، اور اسی کشمکش میں دونوں شہزادے زخمی ہوئے اور خون آلود ہوئے۔ ذرا سوچو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں سے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے کہا تم دونوں عثمان کے دروازے پر کھڑے رہو۔ ذرا سوچو مسلمانوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنے دونوں بیٹوں کو یہ ترتیب دینا اور یہ تربیت دینا کیسا مقصود تھا، کیا تھا، کیوں ترتیب دے رہے ہیں، کیوں تربیت فرما رہے ہیں؟ گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان حال سے ان کو بتا گئے کہ ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر تربیت حاصل کرو۔ کیوں کہ قید کس طرح کاٹی جاتی ہے، بھوکے پیاسے رہ کر قرآن کریم کس طرح پڑھا جاتا ہے، بھوکے پیاسے رہ کر تلاوت کس طرح کی جاتی ہے، بھوکے پیاسے رہ کر عبادت کس طرح کی جاتی ہے، بھوکے پیاسے رہ کر سجدے کس طرح کیے جاتے ہیں، شاید تمہیں بھی پیاسا رہ کر قرآن پڑھنا پڑے۔ اور میرے بیٹو جاؤ حضرت عثمان کے دروازے پر، کیوں؟ فرمایا پک جاؤ، تمہیں پتہ چل جائے گا، تمہاری تربیت ہو جائے گی، شاید تمہیں بھی پیاسا رہ کر قرآن پڑھنا پڑے، پیاسا رہ کر سجدے کرنے پڑے،
پیاسا رہ کر نماز پڑھنی پڑے، پیاسا رہ کر جام شہادت نوش کرنا پڑے، تربیت لے لو، سیکھ لو، ادائیں سیکھ لو، وفائیں سیکھ لو۔ یہ عثمانی یونیورسٹی ہے، یہ درسگاہ ہے، یہ دار التربیت ہے، یہاں درس توحید کا دیا جاتا ہے، یہاں توحید کا درس ملتا ہے، یہاں سخاوت کا سبق ملتا ہے، یہاں شہادت کا سبق ملتا ہے، یہاں عبادت کا درس ملتا ہے، یہاں پیاسوں کو تلاوت کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، یہاں پیاسوں کو سجدے کے انداز سکھائے جاتے ہیں، یہاں پیاسوں کو معبود حقیقی کے در پر سر کٹانا سکھایا جاتا ہے۔ او میرے بیٹے، حسن تو بھی جاؤ، حسین تو بھی جاؤ، دونوں جاؤ، عثمان کے دروازے پر جاؤ۔ کیوں؟ تمہاری تربیت ہو جائے گی، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ عثمانی یونیورسٹی سے کیسی تربیت ملتی ہے۔ یہاں پیاسوں کو صبر و رضا کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، یہاں پیاسوں کو حیا اور وفا کی حقیقی تصویر دکھائی جاتی ہے۔ ہائے ہائے، ذرا سوچیں، او مسلمانوں، مجھے کہنے دو، آگے بڑھ کر حسین ابن علی نے پیاسا رہ کر قرآن پڑھنا یہیں سے سیکھا، حسین ابن علی نے سجدے میں سر کٹانا یہیں سے سیکھا، عبادت میں سر دینا یہیں سے سیکھا، ظالموں کے سامنے نہ جھکنا یہیں سے سیکھا۔ عثمان پرنسپل تھے عثمانی یونیورسٹی مدینہ کے، حسین طالب علم تھے عثمانی یونیورسٹی مدینہ کے۔ اور مجھے کہنے دو، کیونکہ کربلا میں جو کچھ انداز شہادت، وفا اور سخا کے مناظر آئیں گے، ان میں جھلکیاں جو ملیں گی، ان کا یہیں سے اثر ملے گا۔ اس شہادت عثمان کی، جن کے دروازے پر حسین نے کھڑے ہو کر پہرا دیا، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ علی باب مدینہ بنا، حسین باب عثمان کا پہرے دار بنا۔ نبی کے دروازے پر علی کا پہرا، اس لیے نبی کے گھر میں جو داخل ہوگا وہ علی کو پوچھ کر جائے گا، کیونکہ مدینۃ العلم کا دروازہ جو ہوا، صدیق جائے گا تو علی سے پوچھ کر جائے گا، عمر جائے گا تو علی سے پوچھ کر جائے گا، صدیق کے حجرہ رسول میں جانے کا ذمہ دار علی ہوگا، فاروق کے حجرہ رسول میں جانے کا ذمہ دار بھی علی ہوگا۔ حسین عثمان کا پہرے دار ہے، علی نبی اور صدیق اور فاروق کا پہرے دار ہے۔ حق ادا کر دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے فرزندان گرامی نے محبت عثمان اور دامن رسول کی عظمت کا۔ اللہ اکبر۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پریشانی بڑھتی جا رہی، روز بروز آپ کو تنگ کیا جا رہا، باغیوں نے کسی قسم کی رواداری اور نرمی کا رویہ اختیار نہیں کیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کاشان اقدس کی چھت پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا۔ اور مسلمانوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، خطبہ کیا تھا؟ دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا انداز تھا۔ مظلوموں کی آواز بن کر آج تک تاریخ کے اوراق میں یہ سپرد کر دیا گیا، چیپ دیا گیا، رہتی دنیا تک آپ کی عظمتوں کا آفتاب بن کر آسمان انصاف اور عدل پر چمکتا رہے گا۔ اس کا درد اور اس کی ٹیسیں پوری دنیا کو درد مند اور غمزدہ کر دیں گی۔ مسند امام احمد اور سیر کی دوسری کتابوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اس تاریخی خطبہ کو اس طرح بیان کیا گیا۔ ذرا سوچیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پر گئے، چھت کے اوپر پہنچے، چھت کے اوپر سے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، اور لوگوں، تمہیں معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مسجد نبوی تنگ تھی، تمہیں معلوم ہے؟ اور لوگوں، تمہیں معلوم ہے جب سرور کائنات محبوب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، مسجد نبوی تنگ تھی، آپ نے ارشاد فرمایا، کون ہے تو اس زمین کو خرید کر وقف کرے گا، اس کے صلہ میں اس کو جنت میں اس سے بہتر جگہ ملے گی، میں نے اس حکم کی تعمیل کی تھی، کیا تم مجھے اسی مسجد سے آج نماز پڑھنے سے روکتے ہو؟ تم خدا کی قسم کھا کر بتاؤ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا تھا، ہے کوئی بیر روما کو خرید کر
مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، کیونکہ یہی ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا، تو میں نے اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے مجھے جنت کی بشارت دی تھی۔ کیا تم آج مجھے اسی کنویں کے پانی پینے سے روکتے ہو؟ کیا تم جانتے ہو اس رد کے لشکر کو میں نے یہی ساز و سامان سے آراستہ کیا؟ سب نے جواب میں کہا سب باتیں سچے ہیں۔ اس کو تسلیم کرنے کے باوجود آپ کے تمام ارشادات صحیح ہیں اور درست ہیں، مگر سنگ دلوں نے پھر بھی کوئی اثر قبول نہ کیا، بلکہ اس محاصرے کو اور بھی شدید کر دیا۔ پھر آپ نے بیان جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں تم کو قسم دیتا ہوں تم میں سے کسی کو یاد ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھے تھے، پہاڑ ہلنے لگا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کو پاؤں سے ٹھوکر مار کر فرمایا، اے پہاڑ ٹھہر جا، تیری پیٹھ پر اس وقت ایک نبی، ایک شہید اور ایک صدیق ہے۔ اور اس بشارت کے وقت میں آپ کے ساتھ تھا، لوگوں نے کہا یاد ہے۔ پھر فرمایا مکہ میں آپ نے مجھے حدیبیہ سے سفیر بنا کر بھیجا تھا، کہ تو کیا اپنے دست مبارک کو میرا ہاتھ قرار نہیں دیا تھا؟ میری طرف سے خود ہی بیعت نہیں فرمائی تھی؟ سب نے کہا سچ ہے۔ مسلمانوں دعا کریں انشاءاللہ یہ بیعت کا مسئلہ اور یہ بیعت کا بیان بھی انشاءاللہ جو بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے لی تھی اور اس بیعت پر اللہ راضی ہوا، پورا خلاصہ اور انشاءاللہ پورا واضح کر کر بیان اگلے بیان دوں گا، اس میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور اتنا بتاتا چلوں کہ حضرت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ گئے ہوئے، آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا بستی میں کہ واپس نہیں آئے، آواز پہنچنے لگی، عثمان چلے گئے واپس نہیں آئے کہ شہید تو نہیں کر دیا۔ آپ نے 1400 تقریباً صحابہ کرام کی جماعت تھی، بیعت لیا، تمام کے تمام صحابہ کرام نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیا، سب نے بیعت کی۔ اللہ کے نبی نے کہا عثمان نہیں ہے، عثمان موجود نہیں ہے، سنو، اپنے کھپے ہاتھ کو کہا یہ میرا ہاتھ ہے، اور سیدھے ہاتھ کو کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اس بیعت میں آج اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے عثمان کا ہاتھ یہ ہے، اور عثمان میرے ہاتھ اس ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا نقشہ کیا، اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اپنے ہاتھ پر عثمان کا ہاتھ رکھ کے تم نے بیعت کی، صحابہ نے تیرے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، سنو یہ میرا ہاتھ ہے، اس پر تم نے بیعت کی۔ انشاءاللہ خلاصہ میں اگلے بیان میں کرتا چلوں گا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرین کے لیے خطبہ دیا، ان کو یاد دہانی کرائی اور بتایا کیا تمہیں یاد نہیں ہے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حدیبیہ سے سفیر بنا کر بھیجا تھا، تو کیا اپنے دست مبارک کو میرا ہاتھ قرار نہیں دیا تھا؟ میری طرف سے خود ہی بیعت نہیں فرمائی تھی؟ سب نے کہا سچ ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 نعمتوں کا اس تقریر میں ذکر کیا جو خصوصی طور پر آپ کو عطا کی گئی تھی۔ یوں تو بے شمار فضائل ہیں، مگر وقت کی تنگی ہے، انشاءاللہ اگلے بیان میں پورا خلاصہ کروں گا۔ تو ذرا سوچیں کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مراتب و بلند درجات پر مشتمل ہیں، اور اس مقام پر آپ 5 اپنے فضائل کو بیان فرما رہے ہیں۔ مسجد نبوی کی توسیع اور تعمیر میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ حصہ ہے۔ مدینہ منورہ کو میٹھا پانی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت سے میسر آیا۔ جنگ تبوک کے لیے ہزاروں سامان سے لدے ہوئے اونٹوں کا چندہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیا۔ حدیبیہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بنا دیا۔ پہاڑ پر آپ کو شہید کا خطاب زبان نبوت نے دیا۔ معلوم ہوا جو حضرت عثمان کا ہائے ہائے ہائے، ذرا سوچیں، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن ہو
اس سے مسجد نبوی میں نماز پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے کہ نہیں؟ سجدے اسی کے قیمتی بنیں گے جو دل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی محبت سے سرشار ہو. مسجد نبوی کی اسی کے اندر عظمت ہوگی. عثمان نبی کا جو عثمان کا نہیں وہ رحمان کا نہیں، جو رحمان کا نہیں قرآن کا نہیں. یہ وجہ ہے کہ آج عثمان کے دشمن قرآن کریم کی تلاوت سے بھی محروم ہے اور مسجد سے بھی محروم ہے. مدینے کا پانی بھی اسے میسر آئے گا جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے اپنے آپ کو حلاوت دے گا، جو محبت عثمان کی حلاوت سے بیراور ہو. جنگ تبوک میں سخاوت کی انتہا اور جنگ مدینہ میں شہادت کی انتہا کی. ہائے ہائے، فرمایا بیعت لے گئے. نبی کا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. یہ تعبیر ہے، یہ تعبیر پتہ دیتی ہے اعتماد نبی کا اعتماد عثمان پر کیا تھا. یعنی اللہ کے نبی کا اعتماد عثمان پر کیسا تھا. فرمایا شہید، زبان نبوت جس کو شہید قرار دے دے اس کی شہادت کے اور ہی مزے. ہائے ہائے، قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کے نبی خود فرمائیں گے میرے مولا عثمان کو تو میں خود شہید قرار دے چکا ہوں. گویا کہ زبان حال سے نبوت زبان حال نبوت سے ذرا سوچیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی خوشخبری دی گئی. یہ وہ فضائل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے خود اپنی زبان نبوت سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے. گویا کہ یوں سمجھ لیا جائے تقریر نبی کی اور شان عثمان کی. لسان نبوت نے فضائل عثمان کا دلوں پر سکہ بٹھا دیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا کرتا ہے. ہائے ہائے مسلمانوں، سوچو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دلوں کو ہلا دینے والی تقریر بھی ان باغیوں کے قلوب پر کوئی اثر نہیں کرتا. کیوں؟ اس اقبال مرحوم نے سچ کہا ہے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. ہائے ہائے، مرد نادا پہ کلام نرم نازک بے اثر. جو دل حق اور صداقت کی چاشنی سے کورے ہو چکے ہوں، وہ کان جو صداقت کی آواز سننے سے بہرے ہو چکے ہوں، وہ دماغ جو انصاف کے تقاضوں پر سوچنا چھوڑ چکے ہوں، وہ ضمیر جو مردہ ہو چکے ہوں، وہ انسان جو صرف گوشت کا صرف لوتھڑا لیے پھرتے ہوں، ان کے اندر کا انسان مر چکا ہو، ان پر ایسی حق اور صداقت کی تقریروں کا کوئی اثر نہیں. بھلا ان باغیوں پر اس کا اثر کیا ہوتا؟ جو اندھے بھی تھے، بہرے بھی تھے، گونگے بھی تھے، وہ انسان کی شکل میں بھیڑیے تھے، درندے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے پیاسے تھے. وہ خون اسلام کی شکل میں اسلام سے انتقام لینا چاہتے. وہ اپنا درندانہ انداز اور اپنے درندہ صفت آبا و اجداد کی رسم اور رواج کے پابند تھے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے نور، دل کے سرور، جنت کے رفیق، وفا و حیا کے پتلے، سخاوت و شجاعت کے پیکر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج اپنی تلواروں اور برچھیوں اور لاٹھیوں، تیروں، نیزوں سے چھلی کر دینا چاہتے تھے. ان کے نزدیک یہ موقع تھا، اسے آج کسی قیمت پر بھی گنوانا نہیں چاہتے. چنانچہ انہوں نے نمازیں بند کی، مسجد کے اندر جانے سے روکا، خطبہ دینے سے روکا، دانا پانی بند کیا، کھانا بند کیا، پانی بند کیا. جب اس پر بھی ان کا سینہ پر ان کا کینہ ٹھنڈا نہیں ہوا، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ مبارک پر حملہ کر کے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا. ادھر ان کے منصوبے شہید کرنے کے تھے، ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پروگرام شہید ہونے کا تھا. پروگرام ساتھ ساتھ چل رہے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے پر وہ آمادہ تھا.